لیکن صدیق اکبر ایسے ساتھی کے ساتھ کو ناز ہے، ایسے صحابی کے مصاحبت کو ناز ہے، ایسے ساتھی جس نے کہیں پر رسول کا ساتھ نہیں چھوڑا۔ مکے میں رہے تو نبی کے ساتھ، مکے میں رہے تو نبی کے ساتھ، ظلم سہا تو نبی کے ساتھ، کافروں سے لڑے تو نبی کے ساتھ، اعلان نبوت کیے نبی کے ساتھ، نبی کے ساتھ چلتے رہے، نبی کے ساتھ مکے میں رہے، جب ہجرت کی رات آئی تو نبی کے ساتھ، جب غار تک پہنچے نبی کے ساتھ، غار کے اندر 3 دن تک نبی کے ساتھ، غار سے باہر نکلے نبی کے ساتھ، مدینہ پہنچے نبی کے ساتھ، مسجد نبوی میں نبی کے ساتھ، بدر میں نبی کے ساتھ، احد میں نبی کے ساتھ، خندق میں نبی کے ساتھ، خیبر میں نبی کے ساتھ، بندگی میں نبی کے ساتھ، زندگی میں نبی کے ساتھ، اور ایسے ساتھی کہ جب تک زمین پر چلتے رہے ساتھ ساتھ، اور گنبد خضرا کے نیچے لیٹ گئے تو ساتھ ساتھ، ایسے ساتھی۔ ہر صحابی رسول کا ساتھی، لیکن واہ رے ابو بکر صدیق، ہر صحابی رسول کا ساتھی، لیکن حضرت ابو بکر کی فضیلت، محدث اعظم فرماتے ہیں کہ مرتبہ حضرت صدیق کا ہے یہ سید۔ ایک شعر میں حضرت ابو بکر صدیق کا مرتبہ بیان نہیں ہو سکتا۔ میں تو کہتا ہوں یہ پٹھان کا بچہ پوری زندگی بیان کرتا رہے لیکن مرتبہ صدیق اکبر ختم نہیں کر سکتا۔ کس نے بڑھایا حضرت ابو بکر صدیق کا مرتبہ؟ بڑھانے والا کون ہے؟ حضرت ابو بکر صدیق کا مرتبہ کس نے بڑھایا؟ تو سن لو، وہ نبی، اس نبی نے جب حضرت ابو بکر صدیق پر نگاہ نبوت ڈالی ہے تو ابو بکر سے صدیق اکبر بنا دیا ہے، ابو بکر سے صدیق اکبر بنا دیا ہے۔ تبھی تو ہم سنیوں کی شان، اہل سنت کی جان، امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ رحمت و رضوان ارشاد فرماتے ہیں کہ جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا، جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا، اس نگاہ نبوت پہ لاکھوں سلام، جزاک اللہ۔ جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا، اس نگاہ نبوت پہ لاکھوں سلام۔ حضرات، حضرت ابو بکر صدیق ہے، ایمان نہیں لائے۔ توجہ چاہو، صدیق اکبر چلے ہیں ملک شام کے جانب، ملک شام پہنچا، ملک شام پہنچنے کے بعد تجارت کی غرض سے گئے ہیں، تجارت کر رہے تھے کہ رات میں سوتے ہیں، اچانک ایک خواب دیکھا۔ خواب میں کیا دیکھا؟ دیکھتے ہیں کہ چاند اور سورج ان کی گود میں اتر آیا ہے، چاند اور سورج ان کی گود میں اتر آیا ہے۔ صبح کی سفیدی نمودار ہوئی، نکلے ہیں باہر، نکل کے ایک راہب کے پاس پہنچے، ابھی ایمان نہیں لایا۔ راہب کے پاس پہنچے، پہنچنے کے بعد کہتے ہیں رات میں نے ایک خواب دیکھا ہے، خواب میں نے دیکھا کہ چاند و سورج میرے گود میں اتر آئے ہیں، یہ خواب کی تعبیر کیا ہے ذرا بتاؤ؟ تو راہب کہتا ہے تیرا مقدر تو چمکنے والا ہے۔ راہب کہتا ہے وہ نبی آخر الزمان جس کی گواہی کتابوں میں ملتی رہی ہے، اس کا کلمہ تجھے نصیب ہونے والا ہے۔ کہا اس نبی آخر الزمان کا تجھے ایمان نصیب ہونے والا ہے۔ صدیق اکبر کو ایمان کی محبت کی بو آ گئی، دوڑے ہیں ملک شام سے، نبی کے دروازے تک پہنچے۔ وقت کی قلت دامن گیر ہے، ذہن کو قریب کر، اس لیے کہ کم ٹائم میں زیادہ مرتبہ بتانا ہے۔ صدیق اکبر چلے ہیں نبی کے دروازے تک، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے صدیق اکبر کو دیکھا ہے۔ ابھی صدیق اکبر نے بیان نہیں کیا کہ میں نے خواب دیکھا، راہب نے بتایا آپ سے کلمہ پڑھنا ہے، کچھ بھی واقعہ ظاہر نہیں ہوا۔ حضور فرماتے ہیں صدیق کیا تمہارے ایمان لانے کا وقت نہیں آ گیا ہے؟ کہ یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، میرے ماں اور باپ آپ پر قربان، کلمہ طیبہ پڑھا دی گئی۔ صدیق اکبر پوری زندگی جب تک ایمان نہیں لائے تھے، اس سے پہلے بھی وہ شراب نہیں پیتے تھے۔ ایسے صحابی جنہوں نے اپنی عصمت اور عزت کو ایمان لانے سے پہلے بھی بچائے رکھا، نامور تھے۔ جب کلمہ پڑھ لیا، جب کلمہ سے سرفراز ہو گئے تو انہوں نے سوچا کہ اعلانیہ طور پر اسلام کی خدمت لوگوں تک پہنچائی جائے۔
تو حضور سے اجازت مانگنے لگے کہ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ اجازت دے دو تاکہ میں جا کر کے اسلام کی اس خوبصورتی کو اس گندے سماج کے سامنے میں رکھ سکوں۔ حضور نے کہا تعداد کم ہے۔ سمجھ رہے ہیں حضرات؟ تعداد کم ہے۔ کہتے کہ تعداد کم ہے، اگر تم ابھی جا کر کے لوگوں کے سامنے میں کھلے عام اسلام کو پیش کرو گے تو خطرہ ہے۔ کہا یا رسول اللہ یا حبیب اللہ میں خطرے سے ڈرتا نہیں، آپ ذرا اجازت دے دیں۔ حضور نے منع کر دیا، ایک بار، دو بار، تین بار۔ جب چوتھے بار نبی کے دروازے تک پہنچے ہیں، صدیق اکبر کے ایمان کے اس جوش کو دیکھ کر کائنات دو عالم کے آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ جاؤ صدیق، تم کو جو کرنا ہے کرو۔ اجازت جیسے ہی ملنا تھا، صدیق اکبر مکے کی گلیوں کے جانب دوڑے ہیں، جا کر کے فرماتے ہیں اے لوگو لا دینیت کو چھوڑ دو، ایک خدا کی پرستش کرو، محمد کو رسول مان لو، آؤ قرآن کو حق جان لو۔ اعلان کرنا تھا، مکے کے کافروں نے گھیر لیا ہے، مکے کے کافروں نے گھیر لیا۔ ابو جہلیوں نے آ کر کے حضرت ابو بکر صدیق کو چاروں جانب سے گھیر کر مارنا اور پیٹنا شروع کر دیا۔ اتنا مارا، اتنا پیٹا کہ بے ہوش ہو گئے۔ ماں اٹھا کر کے گھر لے گئی، غشی پہ غشی تاری ہے، بے ہوشی پہ بے ہوشی تاری ہے۔ کفار سوچنے لگے کہ صدیق کو جو ظلم ہوا ہے، صدیق پر جو ظلم ہوا ہے، جو مار پڑی ہے، اس تکلیف کو دیکھتے ہوئے صدیق اکبر اب محمد کی غلامی کو چھوڑ دیں گے۔ لیکن واہ رے صدیق اکبر، تیری عظمت پر قربان، تیری ہمت پر قربان جاؤں۔ جیسے ہی بے ہوشی سے ہوش آیا ہے، آنکھ کھلی ہے، ماں فرماتی ہیں صدیق تمہاری طبیعت کیسی ہے؟ صدیق اکبر فرماتے ہیں ماں میری طبیعت کی نہ پوچھ، پہلے بتا میرے محبوب کس حالت میں ہیں۔ کہا اتنا مار پڑا، اتنا ظلم ہوا، پھر بھی تم اس محبوب کا گنوگان کرتے ہو۔ کہا ماں تو چل کر ایک بار دیکھ تو لے اس محبوب کا چہرہ، اس کے بعد جو کہے گی مان لیا جائے گا۔ تو حضرات غرض یہ کہ ظلم و جبر کے پہاڑ توڑے جانے لگے، اجڑیاں ڈالی جانے لگی، کانٹے بچھائے جانے لگے۔ مکہ میں ٹکنا مشکل ہو گیا مسلمانوں کا، مسلمان حیران و پریشان تھے۔ 2.5 سال تک ہاؤس اریسٹڈ، نہ شعبہ ابی طالب میں ایک بوند پانی جا سکتا ہے، نہ ایک دانے کا ٹکڑا جا سکتا ہے۔ 2.5 سال تک نبی کے ماننے والوں پر ظلم و جبر کیا جاتا رہا، گھر سے باہر نکلنے نہیں دیا۔ تو ذرا سوچ کر دیکھو 2.5 سال تک نبی کے غلام بغیر کھائے پیے ڈٹے رہے تو ان کھاتے پیتے کا کیا بگاڑ لوگے؟ ان کھاتے پیتے کا کیا بگاڑ لوگے جب ظلم کی حد پار ہو گئی؟ اگر ایسے سمجھتے رہیں تو پھر مزہ آ جائے۔ جب ظلم کی حد پار ہو گئی تو اللہ رب العزت کے جانب سے وحی ہوئی کہ محبوب کوچ کر جاؤ، ہجرت کرو، مکہ چھوڑ دو۔ تو ابو جہلیوں نے پلاننگ کیا کہ مکہ چھوڑنے کا حکم آ گیا ہے، اس سے پہلے کہ نبی مکہ سے باہر جائیں انہیں قتل کر دیا جائے۔ تو یہیں رک کر کے ایک جملہ کہہ دو حافظ جی، 2.5 سال تک مسلمانوں پہ ظلم ہوتا رہا، جب مسلمان کوچ کرنے کا سوچتے ہیں تو کہا جاتا ہے کہ قتل کر دیا جائے۔ تو اس سے ثابت ہو گیا کہ مسلمانوں کے ناگرکتا پر پہلا حملہ مکے میں ابو جہلیوں نے کیا۔ یہ جو کر رہے ہیں یہ ان کا کاپی کر رہے ہیں، سمجھنے کی کوشش کریں، یہ جو کر رہے ہیں ان کی کاپی کر رہے ہیں۔ اور میں ڈرتا نہیں، اس لیے کہ بریلی سے تعلق رکھنے والا یہ پٹھان ڈرنے والوں کی اولادوں میں سے نہیں ہے، اسی لیے کہ ہندوستان میں مسلمان کسی راجا سے نہیں بلکہ خواجہ سے بنا ہے، اور بنیاد مضبوط ہوتی ہے تو چھت کو ہلایا نہیں جا سکتا۔ تو پیدر پہ حملہ ہونا شروع ہو گیا۔ اب ہجرت کی رات ہے، علی کا ساتھ ہے، صدیق کا ہاتھ ہے، تجلیوں کی برسات ہے، رحمتوں کی بارات ہے، باہر دشمنوں کی گھات ہے، واللہ کیا بات ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حضرت علی سے فرماتے علی راتوں رات کوچ کرنے کا حکم آ گیا ہے، راتوں رات مکہ چھوڑ کر مدینہ جانا ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ کافر مجھے ایماندار سمجھتے ہوئے
میرے پاس امانت رکھا کرتے تھے. اب اتنا سمے نہیں ہے کہ ان کو ان کی امانت واپس کی جائے, راتوں رات نکلنا ہے. تو علی تم ایک کام کرو, میرے بستر پر سو جاؤ اور صبح اٹھنا, یہ امانتیں ہیں, یہ فلاں فلاں کی ہیں, فلاں فلاں کو بانٹنا, پھر مدینہ واپس چلے آنا. توجہ چاہوں گا حضرات, حضور نے کیا کہا؟ علی میرے بستر پر سو جاؤ, صبح اٹھنا, امانت والوں کو امانت بانٹنا, پھر مدینہ واپس چلے آنا. حضرت علی سو گئے. کس کے بستر پر؟ کائنات دو عالم کے آقا والی کے بستر پر سو گئے حضرت علی. میں نے عالم تصور سے پوچھا, اے مولا علی, اے حیدر کرار, جب آپ نبی کی بستر پر سو رہے تھے تو آپ کو کیسا محسوس ہو رہا تھا؟ تو عالم غیب سے آواز آنے لگی, اے میرے غلاموں, اے میرے ماننے والوں, اے علی کے چاہنے والوں, جب میں کائنات دو عالم کے بستر پر سویا تو مجھے ایسی نیند آئی کہ پوری زندگی ویسی گہری نیند مجھے کبھی نہیں آئی. میں حیران و پریشان رہ گیا. میں پریکٹیکل آدمی, میں سوچنے لگا کہ 40 کافر باہر تلوار لے کر کے کھڑے ہیں, 40 گنڈے مکے کے تلوار لے کر مرڈر کرنے کی نیت سے باہر کھڑے ہیں. مولا علی کہہ رہے ہیں مجھے چین کی نیند آئی, مجھے آرام کی نیند آئی. توجہ چاہو. اچھا ذرا بتاؤ, رات کے 12 بجے کسی کے دروازے پہ 40 پولیس والے آ جائیں, حالانکہ وہ بیچارے آئے ہوں گے مدد مانگنے کے لیے, یا پھر اپنی ڈیوٹی نبھا رہے ہوں گے, یا پھر کوئی چور گھس آیا ہے اسے پکڑنے کے لیے آئے ہوں گے, راشٹریہ سرکشا کے لیے آئے ہوں گے, غرض یہ کہ کسی کام کے لیے آئے ہوں گے, لیکن وردی ایسی کہ پورے پریوار کا کلیجہ ہل جائے. اے علی, کیا تمہیں دشمنوں کا خطرہ نہ تھا؟ تم کہتے ہو میں آرام سے سو گیا, میں چین کی نیند سو گیا, اور ایسا سویا کہ پوری زندگی ویسی نیند مجھے نہ آئی, کیا آپ کو خطرہ نہیں تھا؟ تو وہ فرماتے ہیں کہ میں جانتا تھا باہر 40 گنڈے تلوار لے کر کے قتل کی نیت سے کھڑے ہیں, لیکن میں ان کی تلواروں کو نہیں دیکھ رہا تھا. میرا یہ وشواس تھا کہ حضور نے جب فرما دیا ہے کہ صبح اٹھنا, امانتیں بانٹنا, پھر مدینہ آنا, مجھ سے ملاقات کرنا, جب میری زندگی کی ضمانت اس نبی نے لے لیا ہے تو پھر مجھے کوئی مار نہیں سکتا ہے. جب حضور نے کہہ دیا کہ صبح مدینہ تم کو پہنچنا ہے تو 40,000 گنڈے بھی ہو میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتے. آرام سے سو گئے, آرام سے چادر نبوت کو اوڑھ کر کے. حضرت علی کی قسمت بیدار ہو رہی ہے, کالی کملی کو اوڑھ کر سو رہے ہیں. شامیانہ نہیں خورشید قیامت کا, مگر چادر عطرت کے سوا, کالی کملی کے سوا. تو بہرکہ اب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حضرت علی کو سمجھا دیا, سو جاؤ, امانتیں بانٹنا. حضور نکلے ہیں دروازے سے باہر, 40 کافر تلوار لے کر کے کھڑے ہیں. حضور نے دیکھا کہ 40 کافر ہیں, کیا کیا جائے؟ مٹھی میں کنکری لیا ہے, مٹھی کو اٹھایا, کافروں کے طرف پھینک دیا. کنکری جا کر کے کافروں کو لگی, سارے کافر اندھے ہو گئے. ذرا مچل کے کہو سبحان اللہ. سارے کافر اندھے ہو گئے. اپنی زبان میں بتا دوں, اندھرائے گئے, چوندھیائے گئے, بخلائے گئے. سارے کافر اندھے ہو گئے. کہتے ہیں کہ آنکھ کھلی ہے, دکھائی نہیں دے رہے ہیں نبی. آنکھ کھلی ہے, دکھائی نہیں دے رہے ہیں نبی. زندہ ہے, دکھائی نہیں دے رہے ہیں نبی. تو میں یہ جملہ علی محلہ والوں کے لیے بطور خاص دینا چاہتا ہوں کہ آنکھ کھلی ہے, کافروں کو نبی نہیں دکھ رہے ہیں. زندہ ہے, کافروں کو نبی نہیں دکھ رہے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ میرا نبی جس کو نہیں دکھنا چاہتا وہ کبھی نہیں دیکھ سکتا. لوگ کہتے ہیں میلاد میں نبی آتے ہیں, نہیں دکھائی دیتے. فاتحہ میں آتے ہیں, نہیں دکھائی دیتے. مسجدوں میں آتے ہیں, نہیں دکھتے. مدرسے میں نہیں دکھتے. کھیت میں, کھلیان میں, جلوس میں, جلسہ میں نبی نہیں دکھتے. تو ان سے جھگڑا مت کرنا.
समझ जाना कि कंकरी का असर अब भी चालू है। कंकरी का असर अब भी चालू है। तो हजरात, देखने के लिए निगाह चाहिए, है ना, देखने के लिए निगाह चाहिए। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम हज़रत अली को सुलाकर अब काफिरों के दरमियान से निकल गए। निकल करके कहाँ पहुँचे? हज़रत अबू बकर सिद्दीक के घर पहुँचे। जरा मचल के कहो। काफिरों ने जब सुबह तक इंतज़ार किया, इंतज़ार करने के बाद देखा कि अब तक सुबह की अजान होने वाली है, अब तक नबी बाहर नहीं निकले। दरवाज़ा तोड़े अंदर घुसे। घुसने के बाद देखते क्या है कि कोई चादर ओढ़ के सोया हुआ है। खुश हो गए कि नबी चादर ओढ़ कर सोए हैं। जैसे ही चादर उठाना था, मौला अली नज़र आते हैं। वो लोग हैरान और परेशान हो गए। पूरी रात दरवाजे पर खड़े रहे हम लोग, नबी किधर से निकल गए पता ही नहीं चला। कहा जब नबी अपने घर में नहीं है तो फिर अपने यार के घर अबू बकर सिद्दीक के घर में होगा। सारे काफिर दौड़े दौड़े हजरत अबू बकर सिद्दीक के पास पहुंचे। हजरत सिद्दीक अकबर दरवाजे पे कान लगाए बैठे हैं। जैसे ही सदा मिली, दरवाजा खुला, सिद्दीक की जबीन निकली। जैसे ही नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने सिद्दीक को देखा, कहा मेरे प्यारे सिद्दीक, क्या तुम दरवाजे पर ही बैठे हुए थे? कहा या रसूल अल्लाह, या हबीब अल्लाह, मेरे माँ और बाप आप पर कुर्बान जाएं। जब से मैंने सुना है कि हिजरत होने वाली है, मैं दरवाजे पर कान लगा करके ही सोता था कि कब महबूबे दो आलम आ जाएं और उनकी मदद के लिए सिद्दीक तैयार खड़ा हो। हाथ पकड़े हैं सिद्दीक अकबर का, लेकर के चले हैं, मदीना के जानिब कूच कर रहे हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अपने यार, अपने दोस्त सिद्दीक अकबर के साथ रास्ते का सफर कर रहे हैं। रात की अंधेरी है, कुफ्फार और मुशरिकीन पीछे से धावा करते हुए जा रहे हैं। अचानक नबी को ख्याल आया कि मेरे कदमों के निशान को देख करके काफिर फॉलो कर सकते हैं। और नबी के कदमों का ये मौजज़ा था कि जब वो पत्थर पर कदम रखते थे तो निशान बन जाता था, और जब कीचड़ पर, गीली मिट्टी पर कदम रखते तो निशान नहीं बनता। हम उम्मतियों का क्या है, मौलवियों का क्या है, आलिमों का क्या है, इमामों का क्या है? जब वो कीचड़ पर कदम रखते हैं तो निशान बनता है, पत्थर पर नहीं बनता। तो जहां पर उम्मतियों का बनता है वहां, जुमला हजरत, जहां पर उम्मतियों का बनता है वहां पर नबी का निशान नहीं बनता, और जहां उम्मतियों का नहीं बनता है वहीं पर नबी का बनता है। तो गद्दारों, अब तो समझ जाओ कि उम्मती नबी की तरह नहीं है। तो हजरत नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को ख्याल आया कि हो सकता है काफिर पीछा कर सके। तो कहा सिद्दीक, मुझे कांधे पर ले लो। सुभान अल्लाह, कांधे पर ले लो। सिद्दीक अकबर के कांधे पे नबी करीम सल्लल्लाहु ताला। तो मुझे बताओ, आज लोग ये एतराज़ करते हैं कि खुलफाए राशिदीन में तरतीब गलत हो गया है, किसी और को खिलाफत पहले मिलना चाहिए था। तो मैं उन लोगों के लिए जुमला, ग्लोबल में ये जुमला देना चाहता हूं कि जब हुजूर की हयात ज़ाहिरी में बारे नबूवत को सिद्दीक कांधे पर उठा सके, तो हुजूर के बाद मुसल्लाए नबूवत को सिद्दीक के अलावा और कोई नहीं उठा सकता था। तो सिद्दीक अकबर की ये शान थी। सिद्दीक अकबर ने उनको कांधे पर उठाया है। गार के सोर के करीब तक पहुँचे हैं। सोर के करीब पहुँचने के बाद क्या देखते हैं कि गारे सोर है, इसके अंदर जाना है, इसके अंदर क़याम करना है। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने कदम बढ़ाया है। सिद्दीक अकबर कहते हैं हुजूर ठहर जाइए, पहले गुलाम जाएगा। क्यों? अननोन केव, ओल्डेस्ट केव, पुराना गुफा, उसके अंदर सांप बिच्छू के खतरात हो सकते हैं। ऐसा ना हो कि हुजूर को ईज़ा पहुंचा दे। तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक पहले गए। लेकिन हम लोगों की क्या हालत है हज़रत, कि पहले हम लोग ख़तरनाक जगहों पे इमामों को भेज देते हैं, जाओ मौलवियों संभालो। और हज़रत पहले आपके चक्कर में इन मौलानाओं को इतना पहले आप कर दिया है कि फातिहा पढ़ेंगे जब आप, तो अगरबत्ती ला करके ऐसा रख देंगे नाक के सामने में, जैसे घुसा देंगे नाक के अंदर। और सिन्नी है तो पहले मौलाना खाए, उसके बाद घर वाले, ताकि जहर वहर हो तो वही चल जाए। लेकिन वो सिद्दीक अकबर थे। इस पे बड़ा बेहतरीन वाक़या जहन में आ रहा है, लेकिन टाइम कम है, बताना नहीं चाहूँगा। इसी जुमले के साथ तकरीर को मैं ख़त्म कर दूँ। सिद्दीक अकबर थे, गुलाम नबी थे,
आका के शहदाई थे, आका से मोहब्बत करने वाले थे। कहा हुजूर आप रुक जाओ, पहले आपका गुलाम जाएगा। अंदर पहुंचे, जो कचरा था, कीचड़ था, जो गंदगी थी, जो झूल झड़ाका था, साफ किया है। करने के बाद अपनी पगड़ी को खोला है, देखा कि चंद सुराख हैं। तमाम सुराखों में एक एक पगड़ी के टुकड़े को खोल खोल कर तमाम सुराखों को बंद किया है। एक सुराख बच गया है, एक सुराख बच गया है। अपने पैर को उठाकर उस सुराख में लगा दिया है। कहा आका गार साफ व पाक हो चुका है, तशरीफ ले आओ, तशरीफ ले आओ। आप तमामी हजरात जरा इस बात के साथ इस जुमले का जवाब देना कि जिस मामूली सी गार में अगर नापाकी हो तो हुजूर अंदर नहीं जाते, तो जिसके दिल में नापाकी हो हुजूर कैसे अंदर जा सकते हैं? तो पहले दिल को साफ करना है तो हजरत अबू बकर को दिल के अंदर ले आओ। वो दिल की गंदगियों को, दिल के अंदर के जुआ की मोहब्बत को, शराब की मोहब्बत को, दुनिया की गंदगियों को साफ करेंगे, बुग़्ज़ को, अदावत को, कीना को पाक कर देंगे, दुश्मनी को आलिमों से झिड़कने को पाक कर देंगे। फिर तुमको कहना नहीं पड़ेगा, सिद्दीक़ अकबर खुद कहेंगे दिल साफ हो गया है मदीने वाले तशरीफ ले आओ, दिल साफ हो गया है मदीने वाले तशरीफ